یہ داستان ہے ان چہروں کی جنہوں نے وقت کے سب سے بڑے فرعون سپر پاور امریکہ کو للکارا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ان کے چاہنے والوں نے قومی ہیروز کا نام دے کر اپنے سر پر بٹھایا ہوا تھا، لیکن جب تاریخ کا پہیہ چلا تو پھر ان میں سے کسی کو بے دردی سے سڑک پر مار دیا گیا، کسی کو پھانسی کے گھاٹ اتارا گیا اور کسی کو پر اسرار موت مارا گیا اور کسی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ لیکن ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس پر 638 بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ زہریلے سگار، آلودہ پانی، دھماکہ خیز مواد، سب کچھ آزمایا گیا، مگر وہ شخص ہر بار موت کے منہ سے مسکرا کر نکلا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ آخر یہ پیٹرن ہے کیا؟ آئیے تاریخ کے تاریک صفحات پلٹتے ہیں۔ قصہ شروع ہوتا ہے سن 2000 سے۔ عراق کے صدر حکمران جناب صدام حسین نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جس نے امریکی معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا اور کہا کہ ہم یورو کے اندر تیل کی خرید و فروخت کریں گے، ڈالر کے اندر نہیں، اور ان کے اس فیصلے کا مطلب ڈالر کی بادشاہت پر وار تھا۔ اس کے نتیجے میں 2003 کے اندر ان پر حملہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر بچ جاتے ہیں۔ آخرکار 2006 کے اندر ان کو عید کے دن پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب نام آتا ہے معمر القذافی کا، جن کا تعلق لیبیا سے ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے اور لیبیا کی طرف جاتی ہے۔ یہ افریقہ کا امیر ترین ملک ہے۔ اس کا صدر معمر القذافی پورے افریقہ کو مغربی قرضوں سے آزاد کرا کر ایک مشترکہ افریقی کرنسی گولڈ دینار لانا چاہتا تھا، جس کے نتیجے میں 2011 کے اندر لیبیا کا یہ شیر سڑک کے درمیان اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ 2011 میں نیٹو فورسز کا حملہ ہوتا ہے اور لیبیا کا یہ شیر سڑک کے درمیان بے دردی سے مارا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج تک لیبیا امن اور استحکام کو ترس رہا ہے۔ بات کرتے ہیں برکینا فاسو کے تھامس سنکارا کی۔ 1987 کی بات ہے۔ افریقہ کے دل برکینا فاسو میں تھامس سنکارا، جسے افریقہ کا چی گویرا بھی کہا جاتا ہے، اس بندے نے مغربی قرضوں اور IMF کے قرضوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے ہیروز کا ہو چکا ہے، کہ اس کو ایک خونی بغاوت کے اندر اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پر اسرار موتوں کے بارے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا سب سے بڑا ہتھیار بمبار طیارے یا پھر ڈرونز ہیں؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار خاموش زہر یا پھر پر اسرار موت بھی ہے۔ اب اس پر اسرار موت کا شکار ہونے والا بندہ جو سب سے پہلے ہے، اس کا نام ہے لال بہادر شاستری۔ نام آتا ہے لال بہادر شاستری کا۔ لال بہادر شاستری 1966 کے تاشکند معاہدے کے بعد ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، اور ان کے ہارٹ اٹیک کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو بھی اسی پر اسرار موت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مارا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یاسر عرفات کی۔ 2004 کے اندر فلسطینیوں کا وہ رہنما جس کی موت کو عام بیماری بتا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن سالوں بعد سائنسی تحقیقات نے ان کے کپڑوں اور باقیات سے ریڈیو ایکٹیو عنصر پلوٹونیم کے ساتھ نکالے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں ہوگو چاویز۔ 2013 کے اندر وینزویلا کا وہ صدر، سابق ملٹری آفیسر جس نے امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو قومی تحویل میں لے لیا تھا۔ ہوگو چاویز کی موت اچانک کینسر سے ہوئی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ بتایا کہ مجھے بیمار کیا گیا ہے، مجھے کینسر نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں آیت اللہ علی خامنئی۔ ایران پر 47 سال امریکی پابندیوں کو جھیلا، ان پر امریکی پابندیوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ 28 فروری 2026 کو ان کو ایک حملے کے اندر مار دیا جاتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک رہنما جس کا نام ہے عمران خان نیازی۔ امریکی اڈوں کے جواب میں تاریخ ساز جملہ کہا کہ absolutely not، میں ہرگز یہ نہیں دے سکتا۔ خود مختار خارجہ پالیسی اور روس کے دورے کے بعد ستارے گردش میں آئے، حکومت گرا دی گئی، درجنوں مقدمات قائم ہوئے۔ شخص آج بھی جیل کی تاریک کوٹھڑی میں قید ہے، لیکن امریکہ کو absolutely not ہی کہہ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس شخص کی کہ جس کے اوپر 638 قاتلانہ حملے ہوئے، زہریلا سگار دیا گیا، زہریلا پانی دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ موت کے منہ سے مسکراتا ہوا نکل آیا۔ یہ شخص ہے کیوبا کا فیدل کاسترو۔ امریکی ساحلوں سے محض 90 میل دور یہ چھوٹے سے جزیرے کا لیڈر CIA کے لیے سر کا درد بنا ہوا تھا۔ 638 بار قاتلانہ حملے کی پلاننگ، زہریلے سگار کا تحفہ، غوطہ خوری کے سوٹ میں مہلک فنگس ملانا، کھانے اور واش روم کے
پانی میں زہر ملانا۔ امریکہ کے 11 صدور آئے اور چلے گئے، لیکن کاسٹرو ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن بالآخر 2016 میں 90 سال کی عمر میں اپنے ہی بستر مرگ پر اپنی ہی موت مرا۔ یہ تمام واقعات ایک ہی پیٹرن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب بھی کسی ملک کا کوئی رہنما عالمی طاقتوں کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے یا ان کے اقتدار اور ڈالر کو چیلنج کرتا ہے، اسے مٹا یا ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب جس جدت کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ملٹی پولر ورلڈ ابھر رہی ہے، یہ پیٹرن اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ طاقت کے اس کھیل کا نیا موڑ اب شروع ہو چکا ہے۔